نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تو آج ہم محرم پر بات کر رہے ہیں، اور محرم کا مہینہ سال کا پہلا مہینہ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی ایک شان ہے، اپنی ایک خصوصیت ہے، یہ انتہائی عظمت کا حامل ہے۔ یہ عظمت اس کے نام سے ہی واضح ہے، یعنی اس کی حرمت کی وجہ سے اس کا نام محرم رکھا گیا ہے۔ اور محرم کا لفظی معنی ہوتا ہے ممنوع، مقدس، حرام کیا گیا، عظمت والا، لائق احترام۔ یہ محرم کے معنی ہے کہ یہ مقدس مہینہ ہے، عظمت والا ہے، قابل احترام مہینہ ہے۔ تو اگر یہ مہینہ قابل احترام ہے تو پھر ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے؟ محرم الحرام کا نام ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کسی سال کا آغاز اگر احترام سے ہو تو اختتام بھی احترام پر ہونا چاہیے، اور ان دونوں اینڈز کے بیچ میں بھی ہمارے تعلقات، ہمارے کام، ہمارے معاملات، ان سب کے اندر احترام اور خاص طور پر باہمی احترام کی روح پائی جانی چاہیے۔ ہم اسی پیغام کو آگے لے کر بڑھتے ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنے گھر والوں کا، اپنے خاندان کا، اپنے معاشرے کا، اپنے ملک کا اور پوری دنیا کا، کہ کیا واقعی اسلامی مہینے کی یہ روح لوگوں کے مزاج کے اندر بھی پائی جاتی ہے؟ کیا بحیثیت انسان میں دوسرے انسانوں کا احترام کرتی ہوں؟ میں اپنے خاندان والوں کا احترام کرتی ہوں، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے دوستوں کا، ساتھیوں کا، کسی بھی انسان کا جس کے ساتھ میرا معاملہ پیش آتا ہے، اس کے ساتھ میرا معاملہ اور میرا رویہ کیسا رویہ ہے؟ میرے تعلقات اس کے ساتھ کیا احترام پر مبنی ہے یا بے حرمتی پر، اخلاق پر مبنی ہے یا بد اخلاقی پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ جو بڑوں کی عزت نہ کرے، ان کا احترام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو گویا یہ احترام ہمارے دین کا شعار ہے۔ احترام، دوسرے کی عزت کرنا، دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ ہمارے دین کا پیغام ہے، یہ بنیادی روح ہے۔ لہذا ہمیں ہر اس چیز سے بچنا ہے جو اس احترام کو پامال کرنے والی ہو، چاہے وہ انسانوں کا احترام ہو، چاہے وہ انسانوں کے خالق یعنی رب العالمین کا احترام ہو، چاہے اس کی کتاب کا احترام ہو، چاہے اس کے بنائے ہوئے مہینوں کا احترام ہو، چاہے اس کے شاعر کا احترام ہو، شاعر اللہ کا۔ ہر وہ چیز جسے اللہ نے محترم قرار دیا، جسے اللہ نے قابل عزت قرار دیا، اس کی عزت کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے، اس کی حرمت کا لحاظ اور پاس رکھنا ہمارے دین کا پیغام ہے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کر رہے تو پھر ہم اپنے دین کو خود اپنے ہاتھوں سے نقصان دے رہے ہیں۔ لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ابھی محرم شروع نہیں ہوتا کہ ہر طرف ایک سہم ہوتی ہے، ایک خوف ہوتا ہے، ایک پریشانی کی فضا ہر طرف عام ہو جاتی۔ نئے سال کا آغاز خوشی اور احترام کی بجائے پریشانی اور بے چینی کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ کیا واقعی یہ اسلام ہے؟ کیا واقعی ہم اسلامی روح کو زندہ کر رہے ہیں؟ کیا واقعی اسلام کا پیغام یہی ہے؟ کیا ہم مسلمان بھی ہیں؟ پھر ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے، اپنے احوال کی اصلاح کرنی ہے۔ اور الحمدللہ اس وقت میرے سامنے 90% یوتھ بیٹھی جو اس پاکستان کا اور امت مسلمہ کا ایک مستقبل ہے۔ اگر آپ اس پیغام کو اپنے اندر جذب کر لیں کہ ہمیں احترام کی فضا کو رواج دینا ہے، تو انشاءاللہ آئندہ افق میں تبدیلی آئے گی۔ ہمیں نفرتوں کو ختم کرنا ہے، عداوتوں کو ختم کرنا ہے، ہمیں اپنی ذات سے آغاز کرنا ہے۔ مجھے دوسروں کا احترام سیکھنا ہے، کوئی میرا احترام کرے یا نہ کرے، کوئی میری حرمت کا پاس رکھے یا نہ رکھے، مجھے یک طرفہ طور پر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں دوسروں کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آؤں گی، اپنی گفتگو میں، اپنے رویے میں، اپنے معاملے میں، اپنے تعلقات میں رواداری اور انسانی جذبات اور انسانی احساسات کا خیال کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ مجھے صرف اپنے حقوق کو نہیں دیکھنا، مجھے حقوق دینے والا بننا ہے۔ اور جب ہم میں سے ہر شخص دینے والا بنے گا تو آپ دیکھیے کہ کیا کسی لینے والے کا ہاتھ خالی رہے گا؟ اس وقت بھی آپ امیجن کریں اگر اس ہال کے اندر سب دینے والے ہوں تو کیا کوئی لینے سے محروم رہے گا؟ لیکن اگر سب لینے والے ہوں صرف اور دینے کے لیے کوئی تیار نہ ہو تو کہاں سے کسی کو کچھ ملے گا؟ تو اسلام دینے کا سبق دیتا ہے، اپنی ذات سے آغاز کرنے کا سبق دیتا ہے۔ قرآن مجید کے شروع میں ہی فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو بھی ہم نے ان کو رزق عطا کیا اس میں چاہے وہ علم ہے، چاہے مال ہے، چاہے صلاحیتیں ہیں، طاقت ہے، قوت ہے، کچھ بھی ہے، جو بھی ملا ہے، ينفقون،
وہ دیتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں. تو ہمیں احترام کی فضا کو قائم کرنے کے لیے دینے والا بننا ہے. ہمیں آغاز کرنا ہے. نقطہ آغاز خود ہماری اپنی ذات ہوگی، پھر قریب ترین سرکل کو ہم بڑا کرتے جائیں گے، وسیع کرتے جائیں گے، اور وہ پوری دنیا تک انشاءاللہ پھیل جائے گا. یہی امن اور پیس کی ضمانت ہے. اس کے بغیر امن کا کوئی راستہ نہیں. جب تک ہم خود یہ تہیا نہ کریں کہ ہم نے امن سے رہنا ہے اور دوسروں کو بھی امن میں رہنے دینا ہے، اس وقت تک امن ہو نہیں سکتا. امن صرف باتیں کرنے سے نہیں ہوتا، کچھ کر کے دکھانے سے. تو انشاءاللہ ہم جو سنیں گے اس کو کر کے بھی دکھائیں گے انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں حرمت کے ان مہینوں کی بات کی، فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، ظلم نہ کرو. تو گویا احترام کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ظلم سے بچ کر، کسی پہ ظلم نہ کر کے، نہ ہاتھ سے نہ زبان سے، نہ کسی کی جان پر، نہ مال پر، نہ عزت پر، نہ آبرو پر. تو اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم کو اپنا موٹو بنانا ہے. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. سال کا تیسرا حصہ، یہ 4 مہینے محترم ہیں، اور ان میں ہم ظلم نہ کرنے کی پریکٹس کرتے ہیں تو باقی 2 حصوں میں بھی انشاءاللہ پھر ظلم سے بچ سکتے ہیں. جہاں تک ظلم کا تعلق ہے تو حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کی 3 اقسام ہیں. ظلم کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 وہ ظلم جسے اللہ تعالیٰ کسی صورت میں معاف نہیں کرے گا. نمبر 2 وہ ظلم جس کو بخش دے گا. نمبر 3 وہ ظلم جو معاف نہ کیا جائے گا. پہلا جو کسی صورت میں نہ چھوڑے گا، دوسرا معاف کر دے گا، اور تیسرا معاف نہیں کرے گا. جس ظلم کو کسی صورت میں نہیں چھوڑا جائے گا وہ شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. گویا اللہ تعالیٰ کا حق نہ دینا، اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کرنا، اللہ تعالیٰ کے احترام میں کمی کرنا، اس کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے کہ کسی کو اللہ کا شریک قرار دے دیا جائے. تو ظلم سے بچنے میں نمبر 1 چیز کیا ہے کہ انسان کس سے بچے؟ شرک سے بچے. کیونکہ جو اپنے خالق کا احترام نہیں کرتا، جو اپنے رب کا احترام نہیں کرتا، جو اس کا حق نہیں دیتا، جو اس کو گالی دینے سے باز نہیں آتا، وہ گالی دینا کیا ہے کہ کسی اور کو اللہ کا شریک قرار دے دینا، تو پھر وہ انسانوں کا حق کہاں سے پہچانے گا؟ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم کہا ہے. ان الشرک لظلم عظیم، وہ ظلم جسے اللہ تعالیٰ بخش دیں گے وہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے. یعنی اللہ کا حق کی عبادت نہ دینا، یعنی اگر اس میں کوئی کمی پیشی ہو گئی اور انسان نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. اور وہ ظلم جس کو معاف نہیں کیا جائے گا وہ بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پر کیا ہوا ظلم ہے، یعنی حقوق العباد میں کمی. اللہ تعالیٰ ہر صورت میں بعض مظلوموں کو بعض ظالموں سے قصاص دلوائے گا، یعنی قیامت کے دن بدلہ دینا پڑے گا. اگر آج دنیا میں کوئی انسان کسی کا حق مارتا ہے، کسی پہ ظلم کرتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کی جان مال عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے، تو پھر قیامت کے دن اس کو بدلہ دینا ہوگا، قصاص دینا ہوگا. اس لیے انسان نمبر 1 اپنے ہر عمل کو اچھی طرح چھانے پٹکے اور دیکھے کہ کہیں وہ کسی بھی قسم کے ظاہری یا باطنی شرک میں تو مبتلا نہیں. یہ جاننے کے لیے توحید کی بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ توحید ہے کیا، کیونکہ جب تک توحید کے بارے میں جانتے نہیں تو شرک کبھی نہیں پتا چلے گا. اور پھر یہ جانے کہ شرک ہے کیا، کیونکہ ہر چیز اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی، دن رات سے پہچانا جاتا ہے. لہذا دن کو صرف دن سے آپ نہیں جان سکتے جب تک رات کو نہ جانے. تو توحید کو بھی جانے اور شرک کو بھی جانے. یہ ایک الگ موضوع ہے جس پر انشاءاللہ کسی اور وقت میں بات ہوگی. آج جو ہمارا موضوع ہے محرم الحرام کے حوالے سے، وہ حرمت انسان اور خصوصاً حرمت مسلمان، کہ ان کا احترام کس طرح کرنا ہے. کیونکہ قیامت کے دن انسان جب تک معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا. تو ہمیں دنیا میں ہی معاملہ صاف کر لینا چاہیے. تو قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں، دکھائی جا رہی ہیں، کیا ان میں سے کوئی عادت، کوئی بات، کوئی چیز میرے اندر تو نہیں پائی جاتی؟ ان سب چیزوں کو اپنی زندگی سے مائنس کر دیں، ورنہ وہ سب اگر ہمارے عمل میں موجود ہیں وہ باتیں، تو وہ ہمارے اعمال نامے میں مکمل طور پر ریکارڈ ہو رہی ہیں، جمع ہو رہی ہیں. قیامت کے دن وہ سب کچھ تولا جائے گا اور پھر وہ سارے انسان کھڑے ہوں گے جن پر
چھوٹا یا بڑا کچھ بھی ظلم کیا ہوگا، وہاں ان کا بدلہ دینے کے لیے ہمارے پاس نہ مال ہوگا اور نہ کچھ اور. وہاں بدلہ کس سے دلوایا جائے گا؟ اعمال سے، جو پہلے ہی شاید اپنے لیے بھی کافی نہ ہو. کہاں یہ کہ ہم دوسروں کو اپنے اعمال بانٹیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے. حدیث میں آتا ہے عن ابی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما روى عن اللہ تبارک وتعالی انہ قال یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا. یعنی اللہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا، کسی مخلوق پر. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں. اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، لہذا تم ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو. ظلم کیا ہے؟ حرام، ممنوع، کسی صورت میں اس کی اجازت نہیں. ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الظلم ظلمات یوم القیامہ. ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا. اندھیرا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا. رات کے وقت اگر آپ کو کہیں باہر نکلنا ہو کمرے سے اور لائٹ آن نہ ہو یا لائٹ چلی جائے تو دل کا کیا حال ہوتا ہے. دنیا میں تو آلٹرنیٹ بھی ہیں، لائٹ نہیں ہے تو آپ کوئی کینڈل جلا لیں، ٹارچ جلا لیں، اگر کچھ بھی نہیں تو آپ کسی انسان کا ہاتھ پکڑ کے نکل جائیں. قیامت کے دن کیا ہوگا جبکہ اپنے بھی پرائے ہو جائیں گے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. ہم نے دیکھو جو سردی آ رہی ہے اور روشنی تھوڑی کم ہو رہی ہے سورج کی، یا بادل آ جاتے ہیں تو ایک عجیب سا ڈپریشن ہونے لگتا ہے. تو قیامت کا دن جو 50,000 سال کے برابر ہے، اس دن اگر انسان کے آس پاس اندھیرا ہی اندھیرا ہے تو اس کی کیفیت اور اس کے غم کا کیا عالم ہوگا، اس کی پریشانی کا کیا عالم ہوگا. مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ نہ ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم کے لیے کسی اور کے سپرد کرتا ہے کسی مسلمان کو. یعنی خود بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا اور دوسرے کو بھی نہیں کرنے دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم کے لیے کسی اور کے حوالے کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تو نہیں کرتا، تم جو چاہو اس سے کر لو. بلکہ اگر کسی اور پر ظلم ہو رہا ہو تو آگے بڑھ کر اس منکر کو روکتا بھی ہے. ظلم کرنے والے قیامت کے دن شفاعت کے قابل نہ ہوں گے، ان کی شفاعت قبول نہ کی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 2 قسم کے افراد کے حق میں میری شفاعت قبول نہ ہوگی. ہم سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، لیکن 2 لوگوں کے حق میں شفاعت قبول نہیں ہوگی. وہ کون ہیں؟ انتہائی ظالم حکمران، یعنی وہ حاکم جو لوگوں پر اپنی رعایا پر ظلم کرتے ہیں، وہ قابل رحم نہ ہوں گے. اور دوسرا وہ شخص جو غلو کرتے کرتے دائرہ مذہب سے ہی نکل جائے، دین سے ہی باہر ہو جائے، یعنی دین میں اتنی سختی اور اتنا تشدد کرے کہ وہ دین کی حدوں سے باہر ہو جائے. وہ بھی ظالم ہے، اپنے حق میں بھی اور دوسروں کے حق میں بھی. کیونکہ دین میں جو رخصتیں ہیں، دین میں جو خوبصورتی ہے، اس کو ویسا ہی رہنا چاہیے. دین کا اعتدال اور دین کے حسن کو ختم نہیں کرنا چاہیے. ظلم عام طور پر 3 طرح کا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہر مسلمان محترم ہے، اور مسلمان کا جو احترام ہے وہ باقی ساری چیزوں کے احترام سے بڑھ کر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، معبود ہے، ان کے احترام پر تو کسی کو کوئی شک ہی نہیں. قرآن محترم کتاب ہے، اسی طرح کعبۃ اللہ محترم ہے، اور ان چیزوں کا ہم احترام بھی کرتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے مسلمان کی تو ہم احترام بھول جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ نے کعبہ کی طرف دیکھا. کعبہ، بیت اللہ، کیا کہتے ہیں اس کو؟ بیت اللہ الحرام. اس کے ارد گرد جو مسجد ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد الحرام. حرام کا معنی مقدس، ممنوع. عام طور پر لوگ اس کی طرف پاؤں کر کے لیٹتے بھی نہیں، کچھ اس کی طرف پیٹ نہیں کرنا چاہتے. کتنا محبوب ہے، کتنا محترم ہے، کتنا تقدس ہے اس کا، چومتے ہیں جا کر اس کو، سب جانتے ہیں نا اس کا احترام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، تجھے مرحبا ہو، تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے. لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں تیری حرمت سے زیادہ عظیم ہے. اللہ کے نزدیک بندہ مومن کی حرمت کعبہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے. کبھی ہم نے کسی انسان کو اتنے احترام سے دیکھا؟ اللہ نے تیری ایک چیز حرام کی اور مومن کی 3 چیزیں حرام کی. ایک اس کا خون، دوسرا اس کا مال، اور تیسرا یہ کہ اس کے بارے میں برا گمان کیا جائے. گمان کو بھی حرام قرار دیا.
اور سوچئے ہم جو ہر وقت دوسروں کے بارے میں منفی باتیں سوچتے رہتے ہیں، کوئی حق ہے، کوئی جواز بنتا ہے، ہم سمجھتے ہیں صرف جان مال اور عزت ہی محترم ہے، اس کے بارے میں برا گمان بھی منع ہے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان سے پرہیز کرو، ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہیں کیونکہ وہ مومن کی شان کے خلاف ہیں۔ لیکن ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوسروں کی طرف سے دل میلا کر لیتے ہیں، بعض اوقات معاملے کی پوری حقیقت کو نہیں سمجھتے اور وہ بات دل میں بٹھا لیتے، پھر اس کو ایک معیار بنا لیتے، پھر اس کے اندر سے اس کو پرکھتے ہیں، پھر وہ شیشہ اپنی آنکھوں پہ چڑھا لیتے، پھر اسی میں سے دیکھتے ہیں اس کی چال ڈھال، کلام، بات، ہر چیز، حالانکہ وہ 100% بھی غلط ہو سکتی ہے ہماری سوچ۔ خیال تو خیال ہوتا ہے، خیال کوئی سالڈ چیز تو نہیں ہوتی، اس کو بنیاد تو نہیں بنایا جا سکتا، لہٰذا اس پہلو پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون اور اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا، تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ کیا انہیں نہیں پتا تھا؟ لیکن صحابہ احترام میں ایسا کہہ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا یقیناً یہ حرمت والا دن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم جانتے یہ کون سا مہینہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ پھر آپ نے پوچھا تم جانتے یہ کون سا شہر ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ حرمت والا شہر ہے۔ پھر فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں آپس میں تمہارے لیے اسی طرح حرام کی ہیں جس طرح تمہارے اس دن، تمہارے اس مہینے اور تمہارے اس شہر کی حرمت ہے۔ تم اس دن کو محترم سمجھتے ہو، اس مہینے کو محترم سمجھتے ہو، اس جگہ کو محترم سمجھتے ہو، لیکن یاد رکھو مومن کا احترام اس سے بڑھ کے ہے۔ ان احادیث کی روشنی میں اور آپ اپنے دلوں کا جائزہ لیں، کیا واقعی ہم احترام کے اس معیار پر پورے اترتے؟ سوچئے، غور کیجئے، اپنے والدین کے احترام کو دیکھیے، اپنے خاندان کے بزرگوں کو دیکھیے، اپنے سے بڑے افراد کو دیکھیے عمر میں، اپنے ساتھیوں کو، اپنے خدمت گاروں کو، ان کا کتنا احترام ہے، کیونکہ انسان تو وہ بھی ہیں، کچھ معلوم نہیں قیامت کے دن ان کا درجہ کہیں بلند ہو اور آپ وہ نیچے بیٹھے ہوں۔ کیا واقعی دین کی یہ روح ہمارے اندر ہے؟ ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہیں، حق رکھتے ہیں؟ دلوں کا جائزہ لیجئے، آج اسلامی معاشرے سے کیا اٹھ چکا ہے جس کی وجہ سے ساری خرابیاں پیدا ہو رہی، ساری بے چینیاں اور بے اطمینانیاں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ صرف آج سے اگر آپ یہ عہد کر لیں کہ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا مجھے اس کے ساتھ عزت اور احترام سے بات کرنی ہے، تو آپ دیکھیے کہ پوری فضا ہی تبدیل ہو جائے گی۔ اور کیوں کرنا ہے؟ کیا کسی سے انعام کی خاطر، کسی سے کچھ حاصل کرنے کے لیے؟ نہیں۔ کیوں کریں گے ہم احترام کسی کا؟ اچھا یہ بتائیے مجھے، ہم احترام کرتے کیوں نہیں؟ احترام کیوں نہیں کرتے؟ اس کی کیا وجہ ہوتی؟ اس کے پیچھے کیا نفسیات ہوتی؟ تکبر، ایروگنس۔ ہم سمجھتے ہیں ہم اگر کسی کا احترام کریں گے، کسی کے ساتھ ہم عزت سے پیش آئیں گے تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے، پھر دوسرے ہمارے سر پہ چڑھ جائیں گے۔ حالانکہ بہت سے اختلافات ہم احترام کی حد کے اندر رہتے ہوئے بھی حل کر سکتے ہیں۔ ضروری تو نہیں کہ کسی بھی کام کو بدتمیزی اور بداخلاقی سے ہی کیا جائے۔ ہم امن سے، احترام سے، سکون سے، خوشی سے بہت سے معاملات کو حل کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ اندر کی اصلاح نہیں ہوئی۔ بعض اوقات ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر کوئی میری عزت کرے گا تو میں اس کی عزت کروں، کنڈیشنل شرط رکھ دیتے ہیں، کیونکہ اس نے نہیں کی لہٰذا مجھ پر بھی فرض عائد نہیں ہوتا۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے بارے میں بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دے، عفو سے درگزر سے کام لیتا رہے، کیونکہ اگر کسی بھی جگہ اللہ تعالیٰ پکڑ لے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، اور پھر ہر طرح کی سلامتی اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ وَأَهْلِ، اہل سے مراد بیوی، اولاد اور رشتہ دار ہیں، اہل خانہ جن کو کہتے ہیں، یعنی ان کو اپنی عافیت میں رکھ کہ وہ بری کمپنی سے بچیں، بری بیماریوں سے بچیں، بہت زیادہ دنیا کی محبت سے بچیں، یعنی ہر وہ چیز جو انہیں نقصان دینے والی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے۔ وَمَالِي، اور مال کے اندر عافیت ہو۔ کیا مطلب؟ کہ مال پر کوئی آفت نہ آ پڑے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، اچانک کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں رہتا، وہاں سے مصیبت آتی ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر اسی طرح مال میں عافیت کیا کہ حلال ہو، حرام کا شائبہ نہ ہو، شکوک و شبہات سے پاک ہو، یعنی جو کماؤں وہ بھی صاف ستھرا ہو اور جو میرے پاس ہے اس کی بھی حفاظت ہو۔
اس میں بھی عافیت رہے، سلامت رہے، وہ زوال نہ ہو اس کا، ضروریات میں کسی اور کا محتاج نہ ہوں میں۔ اللہم استر، اے اللہ ڈھانپ دے، سطر ڈھانپنے کو کہتے ہیں نا، یعنی میری حفاظت کر۔ عورتی، عورت کہتے ہیں وہ چیز جس کو ظاہر کرنا شرمناک ہو، مراد ہے گناہ اور عیب، یعنی ہر وہ چیز جس کے ظاہر ہونے پر مجھے شرم آئے آپ اس پہ پردہ ڈال دیں۔ شاید امام شافعی یہ کس کا قول ہے کہ اگر لوگوں کو ہماری برائیاں پتہ چل جائیں یا ہمارے دلوں کی حالت پتہ چل جائے تو وہ ہمارے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیں، کیونکہ اس نے شیطانوں کے وسوسے اور کیا کیا خیالات بعض اوقات، تو اس میں آپ دیکھیے کہ جب انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے بچا کے رکھ، تو پھر یہ شر کم ہوتا ہے۔ وآمن روآتی، اور مجھے ہر اس چیز سے اطمینان اور امن بخش دے جو خوف زدہ کرے، یعنی جو میرے لیے گھبراہٹ کا سبب بنے۔ آمن روآتی، اگر مختلف لوگوں کو دیکھیں تو ان کی گھبراہٹ کی چیز مختلف، کچھ لوگ کراؤڈ سے بڑا گھبراتے ہیں، کچھ لوگ سوشلائزنگ سے گھبراتے ہیں، انسانوں کو فیس نہیں کر سکتے، کچھ لوگ مارکیٹ جانے سے گھبراتے ہیں، کچھ لوگ لفٹ پہ جانے سے گھبراتے ہیں، کوئی لوگ جہاز پہ بیٹھنے سے گھبراتے ہیں، یعنی مختلف طرح کے لوگوں کی مختلف گھبراہٹیں ہیں، فوبیا جن کو کہتے ہیں۔ چھری سے، آگ جلانے سے، اور ریسنٹلی کسی نے کہا کہ مجھے آگ کے قریب جانے سے بہت ڈر، خواتین کا تو گزارا ہی نہیں، لیکن اب آپ دیکھیں کہ جس کے اندر یہ خوف ہے، اور خاص طور پر گیس کا چولہا تو کہتی جلا ہی نہیں سکتی، تو ایسے ایسے خوف اب یہ کہاں سے آ گئے جو باقیوں میں نہیں ہے، اس ایک بےچارے کے اندر آ گیا کہیں سے، تو ایسے ہی ہر ایک کے اندر کسی کسی ایسی چیز کا خوف ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح کچھ لوگوں کو ایسے نفسیاتی مرض لگ جاتے ہیں کہ شام ہوتے ہی ان کو ڈپریشن ہوتا ہے، موسم تبدیل ہوتا ہے، پھر اسی طرح جیسے کوئی کام کر لیتے ہیں تو ان کو وہم رہتا ہے پتہ نہیں کیا یا نہیں، وہم کی بیماری، گھر پتہ نہیں لاک کیا کہ نہیں، گاڑی تک جا کے بیٹھ جائیں گے، پھر وہاں سے بےچارے نکلیں گے، پھر آ کے دروازہ چیک کریں گے بند کیا کہ نہیں، پھر جا کے بیٹھیں گے تو پھر خیال آئے گا شاید میں نے صحیح چیک نہیں کیا، پھر دوبارہ جائیں گے۔ کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں ایسے لوگ، یعنی ہم سب ان میں سے کسی نہ کسی چیز کا ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں۔ وضو کا بھی ہوتا ہے، کوکر کا ہوتا ہے، بند نہیں کر کے پکا سکتے اس کو۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے ایسی چیزوں سے بچا کے رکھے۔ تو یہ جو ہے نا وہ آمن روآتی، اللہ جتنی چیزیں مجھے گھبراہٹ میں ڈالتی ہیں ان سب سے مجھے نجات دے، امن دے دے۔ آمن، امن سے مجھے پیس عطا، یعنی اطمینان قلب نصیب کر دے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، بس صبح شام پڑھنے کے لیے ہر چیز اس میں کور ہو رہی ہے۔ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی، اللہ میری حفاظت کر میرے سامنے سے بھی، یعنی کوئی مثلا گاڑی سامنے سے آ کے نہ لگے مثلاً، یا کوئی چیز مجھے سامنے سے نہ ٹکرائے آ کے، ومن خلفی، اور میرے پیچھے سے کوئی اچانک نہ آ جائے۔ کچھ لوگ جیسے نماز پڑھے تو کہتے ہیں مجھے لگتا پتہ نہیں کوئی پیچھے کھڑا ہے، خوف میں رہتے نماز ہی ٹھیک نہیں پڑھ پاتے۔ وعن یمینی، دائیں طرف سے کوئی چیز نہ آئے، وعن شمالی، بائیں طرف سے نہ آئے، ومن فوقی، اوپر سے کوئی نہ آئے۔ شیطان نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ میں انسان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں سب طرف سے آؤں گا، وہ اوپر کا اس نے نہیں کہا تھا کہ جس بندے پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اور میں تیری عظمت، تیری قوت اور تیری طاقت کے ساتھ حفاظت اور پناہ طلب کرتا ہوں کہ مجھے زمین میں دھنسا نہ دیا جائے، کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ اب دیکھیں کہ ساری جو سمتیں ہیں، ڈائریکشنز ہیں، ان کا نام لیا گیا، لیکن جو تحت ہے زمین جس سے ہم کہیں بھاگ نہیں سکتے، اوپر اگر ہمیں ڈر لگے نا کہ یہ کوئی چیز گرنے والی تو ہم کیا کرتے ہیں، فوراً ہٹ جاتے ہیں۔ سامنے سے کچھ آ رہا تو ہم ایک طرف ہو جاتے ہیں، دائیں طرف سے آ رہا تو ہم بائیں طرف ہو جائیں گے، بائیں طرف سے، پیچھے سے اگر ہمیں شک پڑے تو بھاگ نکلیں گے۔ اللہ نہ کرے زمین سے کچھ ہونے لگے تو کدھر بھاگیں گے، زمین ہلنے لگے، کبھی زلزلے کا اگر ایکسپیرینس ہوا ہو تو اللہ کی پناہ، انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ رکے کیسے، اس کو روکیں کیسے، اور اگر خسف ہو اللہ نہ کرے۔ ایک دفعہ مجھے ایک ویڈیو دیکھنے کا موقع ملا جس میں گاڑیاں سرپٹ بھاگی جا رہی ہیں ہائی وے پہ، اور آگے سے زلزلہ آیا، ہائی وے کریک ہوئی، اتنا چوڑا ہوا کہ گاڑیاں ایک کے بعد ایک نیچے گر رہی ہیں، اتنا خوفناک منظر تھا۔ اسی طرح ایک جگہ پر زمین سنک ہونے لگ گئی، وہ درخت بھی نیچے اندر جا رہے ہیں، اور انسان بھی اور حیوان بھی، اور سب نیچے نیچے نیچے۔ انسان کیا کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے اس کو خاص طور پر الگ بیان کیا گیا، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، کہ زمین کے اندر دھنسائے جانے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ نیچے سے میں ہلاک ہو جاؤں اور کسی مصیبت میں پڑ جاؤں۔ پھر ایک اور دعا ہے، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ۔ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کے جاننے والے، ہر چیز کے رب اور مالک، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور شیطان کے شر اور شرک سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ دعا بھی صبح شام پڑھی جائے گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کچھ ایسے کلمات کا حکم دیجیے جنہیں میں صبح شام پڑھا کروں۔
یعنی جنہیں میں صبح کروں اور شام کروں تو کہہ لیا کروں. آپ نے یہی کلمات سکھائے. آپ نے فرمایا جب صبح اور جب شام کرو اور جب اپنے بستر پر آؤ تب بھی اس دعا کو پڑھ لیا کرو. اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہت عزیز دوست حضرت ابوبکر کو یہ دعا سکھا رہے ہیں. کتنی قیمتی دعا ہے, اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کا واسطہ ہے کہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. یعنی فطرہ کہتے ہیں جب کوئی کام شروع کر کے اس کو بنایا اور پیدا کیا جائے. پھر عالم الغیب ہے, یعنی سب چیزوں کا جاننے والا ہے جو ابھی وجود میں بھی نہیں آئی, غیب میں ہے. عالم الغیب والشہادہ, شہادہ کہتے ہیں جو سامنے نظر آ رہا ہو, جس کو دیکھ سکیں آپ. اور ایک اور قول ہے کہ غیب وہ ہے جو بندوں کی نظروں سے اوجھل ہے, اور شہادہ وہ ہے جس کو وہ دیکھتے ہوں. اور اسی طرح کہا گیا کہ غیب پوشیدہ اور شہادہ ظاہر. اسی طرح کہا گیا غیب سے مراد آخرت اور شہادہ سے مراد دنیا. پھر اسی طرح ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ جو پہلے ہو چکا گون, اور جو آگے آنے والا ہے. اور پھر اس میں رب کل شیء, جو رب ہے ہر چیز کا, وہ ملیک ہو اور اس کا مالک, اس کی پناہ لیتا ہوں من شر نفسی, اپنے ہی نفس کے شر سے. اب اس کا خاص طور پر نفس کا ذکر آ گیا یہاں, کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء, نفس انسان کو بہت زیادہ برائیوں کا حکم دیتا ہے, دنیا کی فنا ہونے والی لذتوں کی طرف لے جاتا ہے اور آخرت کو بلوا دیتا ہے. وشر الشیطان, اور شیطان کے شر سے, وشرک ہی, اور اس کے شرک سے, یعنی جس کا وہ حکم دیتا ہے. اسی طرح اس کو شرک ہی بھی پڑھا گیا ہے. شرک جال کو کہتے ہیں جس سے مچھلی یا پرندے وغیرہ کا شکار کیا جاتا ہے. تو شیطان کا بھی ایک جال ہوتا ہے جس سے وہ انسانوں کا شکار کرتا ہے. دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. تو یہ خواہشات کے ذریعے, یہ شبہات کے ذریعے انسانوں کو شکار کرتا ہے. اسی طرح یہ دعا ایک اور طریقے سے بھی آئی ہے, اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت رب کل شیء والملائکۃ یشہدون انک لا الہ الا انت فانا نعوذ بک من شر انفسنا ومن شر الشیطان الرجیم وشرکہ وان نقترف علی انفسنا سوءا او نجرہ الی مسلم. تھوڑے بہت الفاظ کا فرق ہے. تو یہ دعا بھی وارد ہوئی ہے. اور اس میں ان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم کا مطلب ہے میں اپنے نفس پر کوئی برائی گھسیٹ کے لاؤں یا کسی مسلمان کی طرف لے جاؤں. یعنی شر کے پیدا ہونے کے دو مقامات کو بیان کیا گیا ہے, ایک نفس اور ایک شیطان, اور دو گھاٹوں کو بیان کیا گیا ہے اور اس کی انتہا کو ذکر کیا گیا ہے. یعنی اس کا نفس کے خلاف نقصان ہونا یا مسلمان بھائی کے خلاف نقصان ہونا, دونوں برابر کی چیزیں. پھر دعا ہے امسینا و امس الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم اسألک خیر ہذہ اللیلۃ واعوذ بک من شر ہذہ اللیلۃ وشر ما بعدہا. اللہم انی اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر. اللہم انی اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر. ہم نے شام کی اور اللہ کے ملک نے شام کی, ہم نے شام کی یعنی شام ہو گئی ہم پر, اور اللہ کی ساری مخلوق جو ہے اس پر بھی شام ہوگی, یعنی جو ہمارے آس پاس نظر آتی ہے وہ مراد ہے. اور ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اے اللہ میں تجھ سے اس رات کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس رات کے شر اور اس کے بعد کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اے اللہ میں تجھ سے سستی بڑھاپے کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں. اے اللہ میں تجھ سے آگ میں عذاب اور قبر میں عذاب سے پناہ چاہتا ہوں. باقی چیزیں تو وہی ہیں لیکن اس میں سستی اور بڑھاپے کی بات آ گئی ہے, اور خاص طور پر رات کے شر کی بات آئی ہے. یہ شام کو پڑھیں گے, صبح پڑھنا ہوگا تو اصبحنا کہیں گے اسی میں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے, اور جو صبح ہوتی تو فرماتے اصبحنا و اصبح الملک للہ آگے تک. یعنی ہم صبح میں یا شام میں اللہ کی نعمت اور حفاظت کے ساتھ ملتے ہوئے داخل ہوئے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دن اور رات کی خیر اور بھلائی نصیب کرے, امن اور سلامتی نصیب کرے, اور آخرت کی بھلائی میں دنیا کے اندر عبادت کی توفیق ہو. اس میں جو نئی چیزیں ان میں سے کسل ہے, سستی. سستی کا مطلب ہے طاقت ہونے کے باوجود نفس کا نیک کام کی طرف نہ اٹھنا. یعنی کر سکتے ہیں, ساری فیسلٹیز موجود ہیں, لیکن ہم کرتے نہیں سستی کی وجہ سے. تو اس سے پناہ مانگی گئی ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے انسان بہت سے خیر سے محروم ہو جاتا ہے جب سستی آ جاتی ہے انسان کے اندر. ایک ہوتا معذور شخص. معذور کیا, مثلا سن نہیں سکتا, بول نہیں سکتا, دیکھ نہیں سکتا, چل نہیں سکتا, گاڑی نہیں ہے, کہیں جا نہیں سکتا, کسی کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا, کسی خیر کے کام میں, کسی علم کی مجلس میں شریک نہیں ہو سکتا, ہینڈی کیپ ہے. لیکن ایک شخص ہے جس کو اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ نہیں, پھر بھی وہ نہیں کرتا. تو یہ سستی ہمارے اپنی ہی دشمن ہے. اس سے پناہ مانگی گئی کہ اللہ اس سے بچا کے رکھ
تاکہ ہم خیر اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے رہیں۔ پھر سوء الکبر کی بات بھی ہے، بڑھاپا، سخت بڑھاپا، کیونکہ اس میں بھی انسان کی عقل چلی جاتی ہے، سوچ بچار میں خرابی ہو جاتی ہے، اور دیگر بہت سے امور یعنی دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہو جاتے ہیں، کوالٹی آف لائف نہیں رہتی۔ اور پھر سارے عذابوں میں سے جہنم اور قبر کے عذاب کی یہاں بات کی، یہ دونوں انتہائی سخت عذاب ہیں، یعنی مرنے کے بعد جو پہلا عذاب ہے قبر کا وہ سخت ہے، اور آخرت میں جو سب سے بڑا عذاب ہے وہ جہنم کا ہے۔ پھر ایک اور دعا ہے، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر، اور شام کے وقت اللہم بک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور، اے اللہ ہم نے آپ کے نام کے ساتھ صبح کی اور آپ کے نام سے شام کی، اور آپ کے نام سے زندہ ہیں اور آپ کے نام پہ ہم مرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو یہاں صبح شام اللہ کی طرف لوٹنے کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ یہ یاد رکھو واپسی بھی ہے ایک دن، ہمیشہ کے لیے نہیں آئے اس دنیا میں۔ یعنی صبح کے وقت ہم تیری نعمتوں اور تیری حفاظت کے ساتھ دنیا کے کام کاج کر رہے ہیں، اور تیری دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ ہم چلتے پھرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور شام میں بھی ہماری یہ قوت قدرت باقی رہتی ہے، اور تیرے ہی نام سے ہم زندہ ہیں، یعنی جب تک تو زندہ رکھے ہم زندہ ہیں، اور تیرے نام کے ساتھ ہی ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو ہمارے سارے امور اللہ کے ہاتھ میں ہیں، یہ مت سمجھے کہ ہم اپنی مرضی سے یہ سب کچھ یہاں کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں اذن دیا ہوا ہے یا ہمیں رخصت دی ہوئی ہے تو ہم زمین پر یہ سب کچھ انجوائے کر رہے ہیں، اور یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، کوئی اصل ملکیت اللہ ہی کی ہے، اور جس وقت چاہے وہ ان چیزوں کو لے بھی سکتا ہے۔ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، یہ بھی دن رات یاد کروایا گیا کہ تیری طرف جی اٹھنا ہے، یہ بھی انسان کبھی نہ بھولے۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، تیری ہی طرف واپس لوٹنا ہے۔ پھر ایک اور دعا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے زندہ اے قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ مدد چاہتی ہوں، میرے سب کام درست کر دے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہ دعا صبح شام پڑھنے کی تلقین کی تھی۔ حضرت فاطمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اسے سننے سے تمہیں کیا چیز مانے ہے، یعنی توجہ سے سنو، مراد ہے کہ تم صبح شام یہ دعا پڑھو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ تو یا حیو، اے ہمیشہ قائم رہنے والی ذات، یا قیوم، اے مخلوقات کے کاموں کو قائم رکھنے والی، اصلح لی شانی، میرے سارے حالات درست کر دے، ہر چیز میری ٹھیک کر دے، اور ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، مجھے بے یار و مددگار نہ چھوڑنا، مجھے میرے اپنے نفس کے بھی ایک لمحے کے لیے حوالے نہ کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے اسی لمحے میں پھسل جاؤں، تو میرے نفس کو تو قابو میں رکھ۔ پھر ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، سورۃ التوبہ کی آیت ہے، 7 دفعہ پڑھنی ہوتی ہے صبح شام۔ پھر بھی اگر وہ منہ موڑ لے تو آپ کہہ دیجئے، اللہ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، اسی پر میں نے توکل کیا، اور وہ رب ہے عرش عظیم کا۔ ابو درداء فرماتے ہیں، جو شخص یہ دعا یعنی حسبی اللہ کی صبح شام 7 دفعہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے تمام فکروں سے کافی ہو جاتے ہیں، یعنی اس کی فکر دور ہو جائیں گی۔ پھر اس میں آپ دیکھیے کہ جو بھی چیزیں آپ کو پریشان کرنی ہے، اس میں اگر انسان یہ کہے کہ ان میں مجھے اللہ کافی ہے، اللہ میری مدد کرنے والا ہے، بس ہم اس پہ بھروسہ کرتے ہیں، کسی اور پر نہیں، کیونکہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کو کافی ہو جائے گا۔ اور پھر الذی لا الہ الا ہو، وہی معبود برحق ہے، علیہ توکلت، اسی پہ میں نے بھروسہ کیا، اسی پر اعتماد کیا، اپنے معاملات کو اسی کے سپرد کر دیا، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ پھر سید الاستغفار ہے، اس کی وضاحت پیچھے میں کر چکی ہوں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے ساتھ کیے ہوئے عہد اور وعدے پر جہاں تک میری ہمت ہے قائم ہوں، میں اپنے کیے کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری نعمتیں جو مجھ پر ہیں ان کا مجھے اقرار ہے، اور مجھے اپنے گناہوں کا بھی اعتراف ہے، بس مجھے بخش دے، بے شک تیرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخشتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی صبح کو ان کلمات پر یقین رکھتے ہوئے کہے گا تو اگر اسی دن شام سے پہلے اسے موت آ جائے تو وہ جنت والوں میں سے ہوگا، اور جو ان کو رات کو کہے گا اور وہ ان پہ یقین رکھتا ہوگا، اگر وہ صبح سے پہلے مر گیا تو وہ بھی اہل جنت میں سے ہوگا۔ تو اس دعا کو یعنی اس استغفار کو پکڑ لینا چاہیے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ کو اپنا رب کہا گیا، اللہ تو ہی میرا رب ہے، تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھے رزق دیا، تو ہی میرے تمام معاملات کو درست رکھتا ہے،
پھر شرک کا انکار، لا الہ الا انت، تیرے سوا تو کوئی الہ ہے ہی نہیں، خلقتنی، اس میں توحید پیچھے الوہیت آئی، اب خلقتنی ربوبیت آ گئی، تو نے مجھے پیدا کیا، وانا عبدک، اور میں تیرا ہی بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، میں تیرے عہد اور وعدے پہ قائم ہوں جتنا مجھ میں استطاعت ہے۔ یہ کون سا وعدہ؟ عہد الست، الست بربکم، جب سب نے کہا تھا ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب